وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اظہار اطمینان. کہا کاروباری اداروں کا معیشت پر اعتماد 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. معاشی اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے. بھارت نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں جنگ مسلط کی. پاکستان نے جس انداز سے دشمن کو جواب دیا وہ تاریخی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی معطلی سندھو دریا پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے. اور وزیر دفاع نے بیوروکریسی کی عیاشیوں کا کچا چٹھا کھول دیا. خواجہ آصف کے افسر شاہی کے بارے میں ہوش ربا انکشافات. وزیر دفاع پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کو کیوں کامیاب سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف کا اب سیاسی ڈیڈ لاک، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ کیا مودی پاکستان پر دوسری بار جنگ مسلط کر سکتا ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا خصوصی انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں. شاہ محمود قریشی 9 مئی کے مزید 2 مقدمات میں بری. انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز شیما اور میاں محمود الرشید کو 10 سال قید کی سزا. عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی. اے ٹی سی کے جج منظر علی نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا. اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو سنائی گئی سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی وہ خود ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں. ہم نے ہمیشہ 9 مئی واقعات کی مذمت کی ہے. اسد کیسر نے کہا پارلیمنٹ کی حیثیت ربر اسٹیمپ جیسی ہو گئی. ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلنے دیں. بہن بھائی کو کچلنے والا ڈمپر قانون بھی کچل رہا تھا. ڈمپر کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں تھا. گاڑی میں ٹریکر نہیں لگا ہوا تھا. ڈرائیور کے پاس لائسنس نہیں تھا. راشد مناز روڈ پر ہونے والے حادثے پر ٹریفک پولیس کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے. پولیس نے بتایا ڈرائیور کے پاس ہیوی ٹریفک لائسنس نہیں ملا. اس کے پاس ایل ٹی وی لائسنس ہے، وہ بھی 2016 میں ایکسپائر ہو چکا ہے. ملزم کے کاغذات کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی. گزشتہ روز ڈرائیور نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کا لائسنس اور شناختی کارڈ تشدد کرنے والے لوگ لے گئے. غفلت برتنے اور امن و امان کے قیام میں ناکامی پر 2 SHOs معطل. کراچی پولیس کا ڈمپر جلانے میں ملوث افراد کے خلاف بھی کریک ڈاؤن. مختلف علاقوں سے 18 افراد کو حراست میں لے لیا. حادثات افسوسناک ہیں لیکن اس کے بعد ہونے والی شرپسندی بھی قبول نہیں. ڈمپر جلانے والے افراد کو سزا دلوائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان. ڈمپر مالکان کو کیمرے اور لائسنس کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی. کہا معاہدے پر عمل نہ کیا تو ڈمپر چلانے نہیں دیں گے. شرجین میمن کہتے ہیں دہشت گرد جماعت اور دہشت گرد ذہن کے لوگوں نے ڈمپر جلائے. چند دنوں سے کیا بولا جا رہا ہے، کون سے جملے دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں، سب پر نظر ہے. بدمعاشروں سے بدمعاشروں کی طرح نپٹا جائے گا. ایم کیو ایم کے رکن طہا احمد بولے بے لگام ڈمپر موت بانٹ رہے ہیں اور حکومت مافیا سے مذاکرات کر رہی ہے. کیا مرنے والوں کے کوئی حقوق نہیں؟ سندھ حکومت کو ڈمپر تلے کچلے جانے والے بہن بھائی کے لواحقین کو بھی خیال آ گیا. وزیر داخلہ سندھ نے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا. ایکسپورٹ کے باعث چینی کا ذخیرہ ضرورت سے کم ہو گیا. غلط تخمینوں کی بنیاد پر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. فیصلہ سازی شوگر ملز ایسوسی ایشن کے فراہم کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. مسابقتی کمیشن کے وزیر خزانہ کو شوگر سیکٹر پر بریفنگ. محمد اورنگزیب نے کہا شوگر سیکٹر کو مکمل ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا. وزارت صنعت و پیداوار کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کی ذیلی کمیٹی کو بریفنگ. بتایا ملک میں چینی کی کمی نہیں، 17 لاکھ ٹن چینی موجود ہے. اسمگلنگ رکنے سے چینی کی ماہانہ کھپت میں کمی آئی ہے. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کراچی میں 1 لاکھ ٹن چینی خریداری کا ٹینڈر کھل گیا. 4 کمپنیز کی بولیاں ٹی سی پی کو موصول. امریکہ سے جلد مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری آئے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ سے واپسی پر غیر رسمی گفتگو. کہا
امریکہ میں ٹریڈ مذاکرات کے دوران اہم میٹنگز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو یو ایس ایڈمنسٹریشن نے سراہا۔ ہمیں ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جن سے معیشت میں بہتری آئے۔ مریم میں مسلم لیگ نون کے 3 بڑوں کی بیٹھک۔ پارٹی صدر نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر دفاع خارجہ آصف اور ایم پی اے نئی اعجاز کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اپوزیشن کی احتجاجی حکمت عملی سے نمٹنے پر تبادلہ خیال کیا۔ مجوزہ قانون سازی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر بھی گفتگو کی گئی۔ فتنہ پارٹی 14 اگست کو فساد کی پلاننگ کر رہی ہے۔ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں قومی دن پر احتجاج کرنا کسی محب وطن کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ قوم 14 اگست کو یوم آزادی کا جشن منائے گی۔ بہتر یہی ہے پی ٹی آئی یہ احتجاج ملتوی کر دے۔ پنجاب بانی پی ٹی آئی کی جلاؤ گراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست مسترد کر چکا ہے۔ لاہور کی مقامی عدالت نے سیالکوٹ سے گرفتار اے ڈی سی آر محمد اقبال کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزم سے 4.5 کروڑ سے زائد رقم برآمد کرنی ہے۔ شواہد اور تفتیش کے لیے 4 دن کا وقت دیا جائے۔ بھارت میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی ووٹ چوری مارچ کے دوران گرفتار۔ راہل گاندھی دیگر اراکین کے ساتھ پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن جا رہے تھے۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے سچائی سب کے سامنے ہے، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ حکومت اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ 1 مین 1 ووٹ کی لڑائی ہے۔ ہمیں شفاف ووٹر لسٹ چاہیے۔ مظاہرین مودی ووٹ چوری بند کرو کے نعرے لگاتے رہے۔ بھارتی دفاعی ماہر پراوین ساہنی نے ایئر چیف اے پی سنگھ کی جانب سے پاکستانی طیارے مار گرانے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا یہ بیان کسی بھی سطح پر جانچ کے قابل نہیں۔ بغیر ثبوت دعویٰ کرنا بھارتی فضائیہ میں کمان کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مودی حکومت اس وقت راہل گاندھی کے دباؤ میں ہے کیونکہ راہل نے الیکشن کمیشن کی بے ضابطگیوں کو بے نقاب کرنے کا معاملہ اٹھا رکھا ہے۔ بھارت کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ اور بھارتیہ جنتا پارٹی RSS کے نظریات بھارت میں اقلیتوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ کتاب دی وار دیٹ چینج ایوری تھنگ کے مصنف اور بین الاقوامی اسکالر احسن العربی کا کتاب کی تقریباً رونمائی سے کتاب کے دوسرے مصنف اور صحافی مرتضی سولنگی نے کہا مارکا حق میں فتح نے پاکستان کے حوالے سے تصورات بدل دیے۔ سنتاس معاہدہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت کو معاہدے کے پابند بنایا جانا چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے کہا مارکا حق نے بھارت کے تمام مقامی اور عالمی عزائم خاک میں ملا دیے۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر گیلانی کی قیمتی گھڑی چوری۔ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی گھڑی بارسلونا میں چوری ہوئی۔ عبدالقادر گیلانی نے بتایا چور ان کے ساتھ میزبان کی گھڑی بھی چھین کر لے گئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے اسپین میں سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ کوئی شخص کسی پوزیشن کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ عوام پٹوار خانوں میں بیٹھے لوگوں کو رشوت دے رہی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے پٹوار خانوں میں خالی نشستوں پر بھرتیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ ڈی سی اسلام آباد نے بھرتیوں کے مجوزہ طریقہ کار جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ سماعت 17 ستمبر تک ملتوی۔ اسسٹنٹ کمشنر زیارت کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر زیارت ذکاءاللہ درانی کا کہنا ہے علاقہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ سرچ آپریشن میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر افضل اور ان کے بیٹے کو سیاحتی مقام سے اغوا کیا گیا تھا۔ یوم آزادی کے موقع پر جواد احمد کی آواز میں ملی نغمہ ریلیز۔ نغمے کے بول پاک سرزمین شاد باد قومی ترانے کی پہلی سطر سے ماخوذ ہے۔ نغمہ پاکستانی قوم کی خوبصورتی، جوش اور جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔
مارکر حق جشن آزادی کے رنگ رنگ تقریبات، سکھن میں لائیو کانسرٹ، راحت فتح علی خان، عاصم اظہر، بلال سعید، حاوی، سنم ماروی اور شائنہ علی کی پرفارمنس۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے تقریب کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ، میئر سکھر ارسلان شیخ سمیت سیاسی، سماجی اور ثقافتی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ناصر شاہ کہتے ہیں صدر زرداری بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سندھ بھر میں جشن منا رہے ہیں۔ جشن آزادی تقریبات میں شہریوں کا سمندر امڑ آیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ مارکہ حق جشن آزادی کا حیدرآباد میں میگا ایونٹ، لائیو کانسرٹ میں سپر سٹار علی ظفر نے میلہ لوٹ لیا۔ کامران ٹیسوری علی ظفر کے فان نکلے، بولے میں خود علی ظفر کو سننے آیا ہوں۔ میگا ایونٹ کے لیے لطیف آباد باغ مصطفیٰ میں بڑی اسکرین کا اہتمام کیا گیا۔ شہریوں کا ملی جذبہ عروج پر۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد بکول، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی اور ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی قیادت نے شرکت کی۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز نے 181 رنز کا ہدف 10 گیند قبل 5 وکٹ پر حاصل کیا۔ میزبان ٹیم کی جانب سے روسٹن چیس 49 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 37 اوورز میں 7 وکٹ پر 171 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ کو 35 اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ کپتان محمد رضوان کہتے ہیں پچ اور کنڈیشنز اب تک سمجھ نہیں آئیں۔ پچ بیٹنگ کے لیے بہت مشکل تھی، بلے بازوں نے اچھا کھیلا۔ لٹل ماسٹر حنیف محمد کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ حنیف محمد نے پاکستان کے لیے متعدد ورلڈ ریکارڈ بنائے۔ 5ویں ٹیسٹ میں 3915 رنز، ویسٹ انڈیز کے خلاف 337 رنز کی میراتھن اننگز، 970 منٹ وکٹ پر ڈٹے رہے۔ فرسٹ کلاس میں 499 رنز کی انفرادی اننگز بھی کھیلی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے لیجنڈری پلیئر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اور جشن آزادی نیشنل رینکنگ پیڈل کپ کا کراچی میں آغاز۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 100 سے زائد پلیئر شرکت کر رہے ہیں۔ مینز کیٹیگری میں 32، ویمنز اور مکس ڈبلز میں 16 ٹیمیں ان ایکشن ہیں۔ فاتح پلیئرز کو 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم اور ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کا موقع بھی ملے گا۔ مقابلے 14 اگست تک جاری رہیں گے۔